سر یہ جو آپ نے تصوف کو علیحدہ کیا ابراہیمک ریلیجنس کے ساتھ، یہ اس کے اندر مطلب ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ ایک انٹلیکچوئل پرسوٹ ہے ریلیجن، اور روحانی اور دل کی جگہ نہیں ہے اتنی، جس طرح آپ ماڈرن طریقے سے گامدی اسکول آف تھاٹ کے ذریعے جو انٹرپریٹ کرتے ہیں ریلیجن کو، ہر چیز استدلال کی بنیاد پہ ہوتی ہے. تو اس میں جو انسان جو خوبصورتی محسوس کرتا ہے کسی پہاڑ کو دیکھ کے یا کوئی نظم دیکھ کے دنیا کا، اور اس سے اس کو ایک بڑے پروردگار کو یا ایک بڑا ڈیزائن محسوس ہوتا ہے، یہ محسوس کے ذریعے اپنے ریلیجن کو محسوس کرنا یا اپنے احساسات کو جسٹیفائی کرنا، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. اس کی تو بہت جگہ ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا مقدمہ ہے. وہ تو کہتے ہیں اسی بنیاد پہ تم نے مجھے ماننا ہے، تم اپنے اوپر غور کرو، تم کیا ہو، ایک عقلی وجود ہو، ایک جمالیاتی حس تمہارے اندر رکھی گئی ہے. اسی طریقے سے تم نظریات کی تحلیل کرتے ہو، اخلاقی شعور ہے تمہارے اندر. کائنات میں نکلو، یہ بل کھاتی ندیاں، یہ پگ ڈنڈیاں، یہ پہاڑ، یہ ہریاول سبززار، یہ بہتی ندیوں کا شور، یہ سب میری نشانیاں ہیں. وہ تو ہر جگہ اسی کو بیان کر رہا ہے کہ بھی مخلوق ہو، بنائے گئے ہو، اپنے اندر دیکھو، اپنی فطرت کے حاصلات، اپنے باطنی مشاہدات کو دیکھو، سوچتے سمجھتے سب کچھ کرو، باہر نکلو، سب کام تم نے کرنا ہے. یہ کرنا ہے ایک دائرے کے اندر، اور کرنے کے بعد کیا ہونا ہے؟ خالق کو پہچاننا ہے نا. پہچان لیا تو اب دیکھوں گا خالق کی آواز کہاں ہے سوسائٹی میں، جس خالق کا میں تلاش کر رہا ہوں، جس کے بارے میں میری فطرت ہی کہتی ہے کہ تم مخلوق ہو، تمہارا خالق ہونا چاہیے. تو مختلف آوازیں نظر آتی ہیں. بعض آوازیں صوفیاء کی ہیں، بعض آوازیں ملحدین کی ہیں، بعض آوازیں پیغمبروں کی ہیں. تو میں تینوں کے کانٹینٹ کا جائزہ لوں گا. تو پیغمبر یہ بتاتا ہے، اگر آپ مسلمان ہو کر اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ سمجھ میں آ گیا ہے، خالق کی تلاش تھی، آؤ تعارف کراتا ہوں خدا کا. تو وہ تعارف کیسے ہوتا ہے؟ کتاب کے ذریعے. وہ کتاب ہم پڑھتے ہیں، وہ کتاب ہے خدا کا کلام. وہ کتاب جو کہے گی میں اس کے ذریعے سے دین کو حاصل کروں گا. وہ مجھے کہے گی تم تپسیا کر کے 40 دن بیٹھ کے کسی جنگل میں یوگا کرو، میں وہ کام کر لوں گا. لیکن وہ کتاب کو بتانا، اگر میرا کتاب پر ایمان پورا ہو گیا، اعتماد ہو گیا، بھائی اسی کی بات ہے، علم اور عقل کی بنیاد پہ ہو گیا. کیا ہماری کتاب یہ بات بتاتی ہے؟ جو عام طور پہ تصوف کی پبلک پریزنٹیشن کی جاتی ہے نا، کہ جی آپ کے اچھے اخلاق ہوں، آپ اس پہ غور کرو، یہ کرو، وہ کرو، یہ بچوں والی باتیں ہوتی ہیں. تصوف ایک پورا کا پورا فکری پیراڈائم ہے. اس کے اندر بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں. ان لوگوں نے اس پوری کی پوری موومنٹ. تصوف کہتے کیوں ہیں جب اسلام موجود ہے؟ مطلب یہ لفظ استعمال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ کیا ہم اسلام کی بات بتا رہے ہیں، تصوف کا لفظ کیوں استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کوئی اسپیسیفک کونیٹیشن رکھتے ہیں. وہ کونیٹیشن جو ہے اس کو کوالیفائی کرنا پڑے گا قرآن مجید سے. وہ کونیٹیشن پتہ ہے کیا آپ کو؟ بتائیں. وہ ہے مشاہدے اور براہ راست اللہ تعالیٰ کا مواجہہ کرنے کی خواہش. یہ ہے. اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بیعت کے سلسلے ہیں. چشتی ہوں گے، قادری ہوں گے، نقشبندی ہوں گے، سہروردی ہوں گے، اس میں وہاں جا کے بیعت کریں گے. پھر فنا پھر شیخ ہوں گے، پھر فنا پھر رسول ہوں گے، پھر فنا پھر اللہ ہوں گے. پھر آپ وحدت الوجود کے نظریے کو مانیں گے. آپ کہیں گے کائنات میں کوئی چیز حقیقی وجود نہیں رکھتا. اور پھر اس کے بعد کرتے کرتے کش مرابقہ الہام کرتے آخر میں آپ کو سحر بیتن خواب آ رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور غیب کی باتیں آپ بتا رہے ہیں. قرآن مجید نے پتہ کیا کہا؟ جس وقت پیغمبر نے اللہ کا کلام پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد کہا یہ میں اللہ کا کلام پیش کر رہا ہوں، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو غیب کی باتیں لا کر بتا رہا ہے، کوئی کاہن ہے، کوئی اس کے پیچھے کوئی اس طرح کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے آج تک اس کو حریص پایا ہے اس علم پر کہ شیطان اس کو القاء کر دے؟ اس نے تو کبھی یہ کام ہی نہیں کیا کہ وہ مشاہدے کی تلاش میں، حقیقت کی تلاش میں نکل آئے. تو دو باتیں بتائیں کہ جب تم یہ کام کرتے ہو نا تو شیطان پیچھے سے آ جاتا ہے، اور آ کر وہ تمہیں تصویریں دکھا رہا ہوتا ہے جس کے بارے میں تم سمجھ رہے ہوتے وہ ہو روحانی مشاہدات ہو گئے، بڑی اونچے درجوں پہ ہم پہنچ گئے، اور ہمیں تو کائنات کی حقیقت معلوم ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے ہمیں روکا ہے قرآن میں، وہ اس سے ہے کہ اے انسان اپنے علم کو پہچان. تمہارا علم کیا ہے؟ تمہارا علم ہمیشہ موجود کے اوپر قیاس سے بنتا ہے. میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں، میں تو دیکھا ہی نہیں. بھائی مجھے آپ بتائیں گے نا کہ بلی ایسی ہے، تو بلی کا ایک تصور ہے نا میرے ذہن میں. آپ کہیں گے دائرہ ہے، میں نے گول رنگ کا چشمہ پہنا، تو گول کا ایک تصور ہے میرے ذہن میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، بھائی میری کوئی مثال ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتاتے ہیں بڑا خوبصورت انسان تھا، تو میں کنیکٹ کرتا ہوں آپ سے، انسان کو میں جانتا ہوں، اس کو تو میں جانتا ہی نہیں. تو اس نے بتایا میں تم اپنا تعارف صفات کے ذریعے کراتا ہوں، ایٹریبیوٹس، اور وہی ایٹریبیوٹس میں نے تم میں بھی ڈال دی ہیں. میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں منصف بھی ہوں، میں یہ بھی ہوں، میں وہ بھی. اس سے ہم کو تو میں اللہ کی ذات کو جان ہی نہیں سکتا. تو تصوف خدا کی ذات کے مشاہدے کی ارچ کا نام ہے، اور اسلام اور تصوف یوں پیرلل کھڑے ہوئے ہیں. باقی تصوف جن لوگوں نے اپنایا وہ انسان تھے، مسلمان بھی تھے، علماء بھی تھے،
کھانا بھی کھاتے ہوں گے، نیک کام بھی کرتے ہوں گے نا، تو وہ ساری چیزیں جائز ہیں بھی اپنی ذات میں کرو، کس نے منع کیا تمہیں؟ بٹ اگر اللہ کی طرف جانا ہے تو رستے دو ہیں، پیغمبر کا ہاتھ پکڑ کے جانا ہے یا پیغمبر کا ہاتھ چھوڑ کے اس سے آگے بڑھنے کی عرض میں جانا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ دیکھیے گا، میرا اس پہ بہت کام ہے، اینیمیٹڈ ویڈیوز بنا کے بھی میں نے چیزوں کو بتایا لوگوں کو کہ وہ جب جاتے ہیں نا اس دنیا میں تو پھر جانے کے بعد پورے دین کے تار و پوت کو بکھیر دیتے ہیں، توحید کا تصور چینج ہو جاتا ہے، آخرت کا تصور چینج ہو جاتا ہے، نبوت کا تصور چینج ہو جاتا ہے، شریعت کا تصور چینج ہو جاتا ہے، قیامت کا تصور چینج ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ انبیاء کو کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہمیں کیا دیا گیا ہے، تم لوگوں کو کیا چیز دی گئی ہیں، کتابیں دی گئی ہیں، تشریح نبوت دی گئی ہے، ہم تو وہ آسمان پہ بیٹھ کر دیکھ لیتے ہیں کہ نیچے کیا ہو رہا ہے، اور نیچے بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں کہ آسمان پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ دو الگ الگ رستے ہیں، دین کے اندر آپ نے کھڑے ہوئے ہیں تو خدا کے پیغمبر کی کتاب کا دامن ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا۔